بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. دوسرے ٹاپک کی طرف آئیں گے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے جی 28ویں آئینی ترمیم. گزشتہ روز دبنگ پروگرام ہم کر رہے تھے، اس میں بھی ہم نے حوالہ دیا تھا چوہان صاحب، بلکہ باقاعدہ طور پر بتا رہے تھے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جاوید اقبال صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں. جاوید اقبال صاحب کے پاس 28ویں ترمیم کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبریں بھی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ خبریں موجود ہیں. جاوید صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام میڈم، میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جاوید صاحب آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، 28ویں ترمیم کو لے کر پورا مسودہ آپ تک پہنچ گیا ہے. جی دیکھیں، آپ نے صحیح کہا، یہ جو 28ویں ترمیم کا نیا مجوزہ آئینی مسودہ ہے یہ آج کل گھومنا شروع ہو گیا ہے پاکستان کے طول و عرض میں اور بہت سارے اعلیٰ ایوانوں میں بھی. اور یہ اس مسودے کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹیاں بھی پریشان میرا خیال ہے کہ ہو گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی، کہ اگر یہی مسودہ ہے جس پر لیدے ہو رہی ہے تو پھر یہ بڑا خطرناک ہے. صحیح. یہ جو مسودہ ہے، یہ مجوزہ ہے، میں مجوزہ کا لفظ یوز کر رہا ہوں، کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے جو ایڈمنسٹریشن سے طرز حکمرانی سے وابستہ ہے، یہ متعلقہ ہے، یہ 10 جو باب ہے اس کے اس پہ مشتمل ہے. جو اس کا پہلا باب ہے وہ ہے کہ پاکستان ایک مضبوط جمہوری ملک، اور اس مسودے کے تحت کہا جا رہا ہے، اس کے باب 2 میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ ملک کے 4 یا 5 نہیں 19 صوبے ہوں گے، اور جس کے تحت جو ہے وہ پنجاب میں 5 نئے صوبے ہوں گے. اس مجوزہ آئینی جو ترمیمی سوری جاوید صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرا خیال ہے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ اس 28ویں ترمیم کا یہی ہونے والا ہے. جی یہی ہے نمبر 1. یہ اس سے بھی بڑا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. یہ باب 2 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تجویز کیا گیا ہے اس مسودے میں کہ 19 صوبے بنیں گے، 5 صوبے بنیں گے پنجاب کے، جس میں پہلے کا نام ہوگا پنجاب، دوسرے کا نام ہوگا شمالی پنجاب، تیسرے کا نام ہوگا وسطی پنجاب، اور پھر جنوبی پنجاب، پھر پوٹھوہار، اور پھر بہاولپور. اسی طرح وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ تجویز کیا گیا ہے اس میں کہ جو سندھ ہے ان کو بھی 5 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور سکھر لاڑکانہ. خیبر پختونخوا میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں 4 نئے صوبے تجویز کیے گئے ہیں. ایک جو ہے وہ پشاور، ہزارہ، مالا کنڈ اور ڈیرہ اسماعیل خان. پھر وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں بھی 4 صوبے بنائے جائیں جو تجویز کیے گئے. 4 اس میں کوئٹہ ہے، مکران ہے، اور زوب ہے، اور کلات ہے. اچھا، باقی جو اکائیاں ہیں صوبے کی، گلگت بلتستان اور جموں آزاد کشمیر، وہ تو رہے گا. اچھا جاوید صاحب، یہ جو آپ ڈیٹیلز ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کہیں سے مسودہ بن کے انڈر ڈسکشن یہ ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس پر، اور یہ فائنل تقریباً ٹچ کی طرف جا رہا ہے. اس کا جو باب ہے سوم، یہ صدر مملکت کے حوالے سے ہے. اگر یہ مجوزہ جو مسودہ ہے جس پہ ڈسکشن جاری ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 18ویں ترمیم اس مسودے کے تحت، اس میں ترمیم ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، ابھی اس میں ڈسکشن ہونی ہے اور ہونے جا رہی ہے. اس کا جو باب سوم ہے، 3rd چیپٹر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صدر مملکتی ہر چیز ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ صدر جو ہے ریاست، وفاق اور آئین کی علامت ہوگا. صدر کا انتخاب جو ہے اس میں جو تجویز کیا گیا ہے وہ براہ راست ہوگا، یعنی کہ عوام کریں گے. اچھا، یعنی 26 کروڑ عوام اپنے صدر کو منتخب کریں گے، خود منتخب کریں گے، پارلیمنٹیرینز نہیں کریں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ صدر وفاق کا سربراہ ہوگا، اور وفاقی کابینہ صدر کے اختیارات کے تحت کام کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ صدر کے جو اختیارات ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں، صدر کو پاورز منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور اتنا اگر یہ مسودہ منظور ہو جاتا ہے اسی منون، تو اس کا جو باب 4 ہے وہ سیاستدانوں کے لیے یعنی کہ پریشانی کا باعث موت ہے. صحیح. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ وفاقی کابینہ جو صدر کی ہوگی اس کے ارکان ہوں گے، تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ. وہ کہتے ہیں کہ صدر ہوگا نا؟ جی، باس صدر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے معاملات میں مکمل بااختیار ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے وہ کہتے ہیں کہ
اور وہ صدر کے سامنے جواب دہ ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان مکمل رابطے اور ہم آہنگی یقینی بنانے کے لیے تمام وزرائے اعلیٰ قومی پالیسی سازی میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آگے جا کے وہ 5ویں چیپٹر میں وہ کہتے ہیں کہ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک گورنر ہوگا جیسے پہلے موجود ہے اور جو وفاق اور صدر کے نمائندے کے طور پر کام کرے گا. گورنر صوبے میں آئین اور وفاقی پالیسیوں پر عمل درآمد کرے گا. اچھا اس سے جو آگے اگر وہ کہتے ہیں کہ گورنر کے پاس پاور ہوگی کہ وہ وزراء اعلیٰ جو کوئی بھی وزیر اس کے متحد وزیر اعلیٰ جو ہوگا اس کو ہٹا سکے گا اور اسمبلی صدر کے مملکت کو بھجوا سکے گا. اور یعنی صدر کے پاس پاورز، اس کے پاس جو پریزیڈنٹ کا گورنر ہے وہ پاورفل ہوگا. موجودہ جو گورنر ہے یہ پاورفل نہیں ہے. نہیں یہ تو بس ٹھیک ہے. اب وہ جو چھٹا ہے وہ کہتے ہیں چھٹا چیپٹر اس کا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے. یہ سنیے گا ذرا. وہ کہتے ہیں کہ چھٹے چیپٹر میں تجویز کیا گیا ہے مجوزہ مسودے میں تجویز کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی ختم کر دی جائے. اگر قومی اسمبلی ختم ہوتی ہے تو وزیر اعظم بھی نہیں ہوگا، صدر ہی ہوگا، ہر چیز. اچھا سینٹ واحد وفاقی قانون ساز پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. جی یہ بڑا پرانا پلان ہے. جب مشرف پہ برا وقت آیا تھا نا وہ انہوں نے بھی یہ پلان بنایا تھا کہ ہم صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں اور وہی حال ہے. آگے وہ کہتے ہیں کہ سینٹ واحد وفاقی قانون ساز ایوان ہوگا، قومی اسمبلی نہیں ہوگی، اور قومی اسمبلی نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم بھی نہیں ہے. صحیح. اچھا جی آگے وہ کہتے ہیں کہ تمام وفاقی قوانین قومی بجٹ اور آئین ترمیم کے لیے سینٹ کی منظوری ضروری ہوگی تمام معاملات میں. سینٹر کا انتخاب صوبائی اسمبلیاں کھلی رائے شماری سے کریں گی، اوپن ہینڈ شو ہینڈ سے کریں گی. یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اچھا یہ بہت اچھا ہو جائے گا. آگے وہ کہتے ہیں کہ باب نمبر 7 جو ہے یہ بڑا کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک منتخب صوبائی اسمبلی، یعنی کہ پاکستان میں 19 اسمبلیاں ہوں گی. وزیر اعلیٰ کا انتخاب صوبائی اسمبلی کے ارکان کریں گے. صوبائی کابینہ صوبے کے انتظامی امور چلائے گی. ٹھیک ہے. اگر اس سے بھی بڑا اگر یہ مسودہ منظور ہو جاتا ہے اس کا جو 8واں باب ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تجویز کیا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت ملک کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت ہوگی. ایک عدالت نئی بنے گی سپریم کورٹ کی جگہ اور وہ آئینی عدالت کرائے گی. وہ بڑی پاورفل ہوگی، وہ سپریم کورٹ سے بھی اوپر ہوگی. جی یعنی کہ سپریم کورٹ کی طرز کی ایک بڑی عدالت ہوگی جو بڑی پاورفل ہوگی، جو تمام تر اگر وزیر اعلیٰ کو گورنر جو ہے جو تجویز کیا گیا کہ وہ فارغ کرتے ہیں گورنر، تو وہ اس کو اپیل کا حق جو ہے وہ اس عدالت کے پاس جائے گا. اچھا جاوید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ 28ویں ترمیم جی جو آ رہی ہے جی اگر میں غلط نہیں سمجھی یہ تو بہت بڑے سسٹم تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. جی یہ پرانی چیز ہے جس پہ ہم بڑے سالوں سے کام کر رہے ہیں. پہلے جو ترمیم آئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ترمیم چھوٹی لیکن یہ تو پورے سسٹم کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے. جو مجوزہ آپ کے پاس مسودہ اس وقت موجود ہے اگر میں اس کے مطابق بات کروں ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. اب وہ جو چیپٹر 9 ہے وہ وفاقی مقامی حکومتوں کا نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا نظام لا رہے ہیں جو پرویز مشرف دور میں لایا گیا تھا، بلدیاتی نظام. وہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ضلع ناظم، میئر یا منتظم یا چیئرمین ہوگا. ٹھیک ہے. اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ناظم جو ہر ڈسٹرکٹ کا ہوگا وہ اس ناظم یا جو بھی اس کا نام تجویز کیا جائے گا اس کو جواب دہ ہوگا. ڈی پی او اس کو جواب دے ہوگا. ڈی پی او ڈی سی اس ناظم کے متحد ہوں گے جو ڈسٹرکٹ ناظم کہلائے گا یا وہ ڈسٹرکٹ چیئرمین کہلائے گا. پولیٹیشینز کو سٹرونگ کیا جا رہا ہے. جی یہ دیکھیں نا یہ جو اس میں سٹرونگ وہ کر رہے ہیں 9ویں چیپٹر میں بلدیاتی سسٹم کو. جی پولیٹیشینز ہوں گے نا بلدیاتی نظام میں. جی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور اس کو جو بجٹ کا بڑا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اسمبلی ہوگی ہر صوبے کی تقریباً اس سے ملتا جلتا جو بجٹ ہے وہ جو ناظم کے حوالے کیا جائے گا. اور جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ناظم کے متحد آ جائے گی، جب ناظم کے متحد ڈی سی آ جائے گا، ڈی پی او آ جائے گا اور ان کے متحد جو
ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی 30 کے قریب محکمے آ جائیں گے تو پھر وزیر اعلیٰ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ یہی پرویز مشرف کا نظام. یہ تو سسٹم آپس میں گتھم گتھا نہیں ہو جائے گا؟ یہ گتھم گتھا جو ہے بیوروکریسی کیسے مانے گی ان کی؟ وہ تو پہلے بیوروکریٹس کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پولیٹیکل پریشر آتا ہے, ہم نے اس سے نکلنا ہے. یہ جو بلدیاتی سسٹم آپ نے مجھے بتایا, اس کے تحت تو جو ساری پاور ہے وہ تو پولیٹیشنز کے پاس ہی ہوگی نا, ڈی سی ڈی پی او ان کو رپورٹ کر رہے ہیں. اصل میں یہ افسر شاہی کو دیکھیں, پرویز مشرف جب بلدیاتی سسٹم لائے ہیں نا, تبدیل کر کے ترمیم لائے تھے وہ, اور اس کے تحت انہوں نے جو پاورفل ہے وہ عوامی نمائندوں کو کیا تھا. اس نے جواب دہ بنا دیا تھا کہ افسر شاہی تو اس وقت چیخ اٹھی تھی, پولیس چیخ اٹھی تھی, سول ایڈمنسٹریشن چیخ اٹھی تھی, چیف سیکرٹری برائے نام رہ گیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور کے ناظم تھے اس وقت جو دنیا ٹی وی کے آج کل کے مالک ہیں, میاں عامر محمود صاحب جی, اور یہ اتنے پاورفل تھے اس سسٹم کے تحت کہ جناب والا انہیں ہاتھ بندہ ملنے کے لیے کئی روز انتظار کرتا جی. بالکل, بڑے پاورفل سنا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں جو ہے نا, وہی میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی ترمیم کر کے یہ جو مسودہ ہے, یہ 28ویں آئینی ترمیم جو لائی جا رہی ہے, اس کا یہ مجوزہ جو یہ ترمیم جو کی جا رہی ہیں اس میں وہ ہے. اگر یہ منوان, اگر میں یوز کروں کہ اگر یہ منوان, دیکھیں یہ جو بنوا رہے ہیں وہی اس کو عوام میں لائے ہیں کہ اس سے پہلے اس پہ رائے آنی چاہیے, ذرا عوام کی نبض دیکھ لی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ واقعی قومی اسمبلی کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ کیا عوام واقعی وزیر اعظم کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر یہ قبول ہو جانا ہے, یہ منظور ہو جانا ہے, تو پھر ہم صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں. یعنی یہ ایک بہت بڑی سسٹم میں تبدیلی کی طرف اشارہ ہے 28ویں ترمیم. جی بالکل. یہ مطلب جیسے وہ 26ویں 27ویں 18ویں ترامیم کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں, وہ تو تھوڑی, یہاں تو پورے کا پورا سسٹم تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا جب تک میں یہ پڑھا نہیں تھا, اب یہ عوام میں آ گیا, سوشل میڈیا پر آ گیا, ڈسکشن شروع ہو گئی. اور میں دیکھ رہا تھا اس پہ کہ دیکھیں نا, وہ صدر کو کہہ رہے ہیں کہ صدر کو 26 کروڑ عوام جو ہے وہ خود منتخب کرے, وہ خود منتخب کریں گے. اور جتنے وزراء اعلیٰ ہوں گے, صوبے 18 بنتے ہیں یا 19 بنتے ہیں, تو وہ صدر کی جو کابینہ ہے اس کا ہر وزیر اعلیٰ اس کا رکن ہوگا, ممبر ہوگا, وزیر ہوگا, جو اس کو مرضی کہہ لیں. ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیوں گھبرا رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں اس پر کہ 28ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے. اب وہ بات سمجھ آئی ہے کہ ان کے پاس تو جو ان کا خاندانی رعایت سسٹم تھا, پر جل رہے ہیں نا, ان کا جو خاندانی نظام ہے کہ ایک باری پیپلز پارٹی کی, دوسری نون لیگ کی, اور پھر وہی شہزادے شہزادیاں, وہ سسٹم ختم ہو جائے گا. جیسے ڈسٹرکٹ ناظم اس وقت آئے تھے نا عوام سے, اندر سے لائے تھے, تو اس کے بعد ایسا ہی یہ سسٹم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ منوان منظور ہو جاتا ہے تو یہ جو خاندانی سیاست پہ جو قابض ہے نا, یہ فیوڈل لا جو ہیں, میں ان کو بھی نواز شریف خاندان بھی وہی ہے. لیکن جاوید صاحب کیسے, آپ دیکھیں نا, ایک طرف ہم نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں, پچھلا پورا ہفتہ بلکہ 2 ہفتوں سے یہی ڈسکشن چل رہی ہیں. آج کل ہاٹ ایشو جو ہے وہ نئے صوبے, نئے انتظامی یونٹس ہی ہیں. جاوید صاحب, جب نئے انتظامی یونٹس بن جائیں گے, جب نئے صوبے بن جائیں گے, تو پھر تو کوئی چچا, کوئی بھتیجی, کوئی بھانجا, کوئی بھی بچے گا نہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا سیٹس لینے کا. ایسا نہیں ہو جائے گا, خاندانی سیاست مزید پالش ہو جائے گی. دیکھیں نا جی, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اس کا رستہ روکنا ہوگا. کیسے؟ اس سے بھی کوئی ترمیم, یا تو کوئی ترمیم لائنا کہ بھئی شامل کرنا ہوگا. اب دیکھیں نا, 5 صوبے وہ کہہ رہے ہیں تجویز کر رہے ہیں پنجاب کے, اور 5 ہی کر رہے ہیں سندھ کے. اب اگر پنجاب پہ جو حکمران جماعت ہے سال ہا سال سے نون لیگ, تو پھر ایسے ہی ہوگا, کیونکہ کوئی بولتا تو نہیں ان کے سامنے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو جائے گا نواز شریف, دوسرے کا شہباز شریف, تیسرے کا مریم, چوتھے کا حمزہ, 5ویں کا کیپٹن صفدر بیچارہ وہ ہزارہ کی طرف جو صوبہ بننا ہے. تو ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو زرداری خاندان ہے, جب بھٹو خاندان, اب بھٹو خاندان کی جگہ لے لیا زرداری خاندان نے, وہ سندھ کی سیاست پر قابض ہے. تو ان کے بھی 5 صوبے ہیں, اور 5 صوبوں میں جناب والا وہ بھی جو ہیں وہ بھی حکمران بن جائیں گے پھر. ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب, یہ جتنی بھی مجوزہ جو مسودہ جاوید صاحب کے پاس موجود ہے اور جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یقینی طور پر اگر یہ اسی طرح سے 28ویں ترمیم کی صورت میں
مان لیا جاتا ہے, مطلب اس پر جو ہے یہ آئین بن جاتا ہے, تو پھر یہ واقعی پورے کے پورا سسٹم تقریباً تبدیل ہونے جا رہا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں, کچھ مزید ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرتے ہیں.